آیت نمبر 30 سورہ انعام، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اے کاش، ترجمہ کر رہا ہوں پہلے، اے کاش، اے مخاطب تو دیکھتا، اے کاش کہ تو دیکھے، اذ وقفوا علی ربہم، کہ جب ایسے لوگ، کیسے لوگ؟ دہریے لوگ، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ جب پیش کیے جائیں اپنے رب کے پاس، اے کاش تم دیکھو جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا ان سے، قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق بات نہیں ہے؟ دنیا میں انکار کرتے تھے نا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آج تو پیش ہو گئے نا ہمارے پاس، حاضر کیے گئے نا ہمارے حکم میں سے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دوبارہ زندگی سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، قالوا کہیں گے، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم، ہاں یہ تو سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائے گا ان سے، ایسے نیچریوں سے اللہ فرمائے گا محشر میں، جب پہلا سوال ہو جائے گا یہ حق نہیں ہو تو اعتراف کریں گے ہاں حق ہے، ہوا تو، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے بدلے، تم نے جو کفر کیا اور کہا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور آج تمہاری زبان نے اعتراف کیا، قرار کیا۔ یہ میں نے تھوڑی سی تفسیر ملا کر کے ترجمہ میں نے کر دیا۔ اب دیکھیے تفسیر میں اور آ رہا ہوں، یہ سب سے قرآن سب کو کہہ رہا ہے، سب سے کہہ رہا ہے، یاد رکھیے کلام اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر کلام کا متکلم ہوتا ہے، بات کرنے والا، کلام کرنے والا، اللہ متکلم ہے، کلام یہ کلام الہی اللہ کا کلام ہے قرآن، اور متکلم کسی سے کلام کر رہا ہے، اللہ متکلم ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے تو خاص نازل کہاں ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پہ، قلب مبارک پہ، اور اللہ کے رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، ان کے سبب پوری کائنات، صرف حضور کے زمانے کی کائنات نہیں، حضور کے زمانے والے نہیں، حضور کے جس زمانے میں تو اسی دنیا والے نہیں، اس زمانے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر کے قیامت تک ساری انسانیت اللہ کے کلام کے مخاطب ہیں، اللہ کلام کر رہا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں، نبی کو بیچ میں ڈال کر کے، ہے نا بھائی؟ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو، اور اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا نہیں، کلام سن رہے، نبی کی زبان، نبی نے کہا یہ کلام الہی ہم نے مان لیا، ایمان لائے، ایمان کہتے ہی ہیں بن دیکھے مان لینا، بن دیکھے مان لینا، یہی تو ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، یہ مسئلہ ہے، اور کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ اب اکا دکا معاملہ، وہ حضور کا واقعہ وہ تو الگ ہے بھائی، شب معراج دیکھا اور اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، بار بار دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، قرآن نے کہا ہے، ٹکٹکی لگا کے دیکھا، یہ میرے آقا کی ذات تھی، یہ میرے آقا کا اختصاص تھا، اللہ نے معراج کرائی، جبرائیل آ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور براق سن سن گزر رہا ہے، وہ تو لمبا واقعہ آپ نے بارہا میری زبان سے بھی سنا ہے، تو وہاں تک پہنچ گئے آقا جہاں تک کسی انسان کا گمان، خیال، تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، اور رب کائنات کی جناب سے، حضور سے ایک آواز، ادن منی یا حبیبی، ادن منی یا حبیبی، میرے محبوب مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، کتنا قریب ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کی مقدار میں فاصلہ رہ گیا یا اور بھی زیادہ قریب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو کس نے دیکھا؟ ہمارے آقا نے دیکھا، ورنہ کسی نے دیکھا نہیں۔ موسیٰ نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، بار بار دعا کی، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھوں گا، بار بار دعا کی۔ موسیٰ کلیم اللہ، معمولی کوئی رسول نہیں ہے نا،
اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ پوائنٹ الگ ہے، نقطہ الگ ہے، پھر بیان کروں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اور جب میدان محشر بپا ہو جائے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں سے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹیں گے ہی نہیں. حکم الہی ہوگا فرشتوں کی طرف سے. اچھا ایک چیز اور بتلا دوں، یہی تو میرا مدعا ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں. اور وہاں بھی کافر نہیں دیکھیں گے. دنیا اور آخرت کی جو سب سے عظیم نعمت ہے، انمول نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی پرائز نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ نعمت دیدار الہی ہے. دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن نے کہا ہے اس دن محشر میں کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، رب کائنات کا دیدار کرتے ہوئے ہوں گے. یہ سب سے آخر میں ہوگا، سب سے آخر میں ہوگا. حساب کتاب جب سب ہوا جائے گا سب، تب آخر میں. اور منظر یہ قرآن حدیث نے بیان کیا ہے، اپنی جگہ سے ہٹیں گے ہی نہیں. اپنی جگہ سے وہ مومنین خاص وہ ہٹیں گے ہی نہیں. ندا آئے گی. یہ جو حساب کتاب ہوگا تو کوئی خدا کو دیکھے گا تھوڑے. حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، کوئی خدا کو دیکھے گا نہیں. اور اس کی شان قدرت یہ ہے کہ ہر جگہ ہے. آج بھی ہم خدا کو دیکھتے نہیں ہیں مگر خدا ہمارے پاس ہے. قرآن نے کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، انسانوں تم جہاں کہیں بھی رہو گے یعنی اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں یہ تاب و طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ہم رب کائنات کا دیدار کر سکیں. اس لیے کہ رب کو دیکھنے کے لیے، کسی شے کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے، اس کا ہائٹ اور اس کا جثہ، اس کی جو قامت ہے وہ ہماری نگاہوں میں، ہماری پتلیوں میں سما جائے، تب تو دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں دروازہ، یہ کھڑکی ہے، محدود شے ہے، ہماری نگاہوں میں آ گئی. اور خدا محدود نہیں ہے، خدا لا محدود ہے، اسی لیے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. قرآن نے بتلا دیا ہے خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو جسم ہو، اس کی کوئی ہائٹ ہو، اس کا کوئی قد ہو، اس کی کوئی قامت ہو. نہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اور نور کی کیفیت ہی الگ ہوا کرتی ہے. کافرین سے اللہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں نشری بنے تھے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے تھے، آئے نا ہمارے پاس، پیشی ہوئی کہ نہیں الیس ھذا بالحق، یہ حق نہیں ہے. تو کیسے فرمائے گا؟ کیسے فرمائے گا؟ یہ تو بتلانا تھا مجھے. حجاب ہوگا، فرشتے اللہ کے حکم سے پوچھیں گے. یہی ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے پوچھیں گے. یہ ہے. اتنے محروم بدبخت ہوں گے کہ وہ جو ندائے غیبی ہوگی وہ ندائے غیبی میں نہیں سنیں گے، وہ آواز بھی یہ نہیں سنیں گے. فرشتہ بھی اس میں آ جائے گا اللہ کے حکم سے. ان سے یہ پوچھو. یہ ہے نا بھائی. قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، واقعی یہ سچ تھا لیکن ہم نے وہاں جھٹلا دیا، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا. قال، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے بدلے. ہو گئی تفسیر.